السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کی خبروں سے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر آگے بڑھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو پریس بریفنگ میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ امریکہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکی حکام پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں بھی بنیادی آزادیوں کے احترام پر زور دیتے رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کے احترام پر زور دیا جاتا رہے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بدھ کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے خلاف دائر ریٹ پیٹیشن پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے الاٹ شدہ مخصوص نشستوں پر خواتین و اقلیتی امیدواروں کو حلف اٹھانے سے روک دیا ہے، جبکہ کیس لارجر بینچ کو ارسال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں فیئر ٹرائل کے بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا اور ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا۔ 9 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ رائے میں قرار دیا ہے کہ اس معاملے پر مکمل اتفاق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس رائے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکے گا۔ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے عوام انصاف کی امید رکھے بیٹھے تھے۔ مالدیپ نے بھارت کے ساتھ باہمی تعلقات کے کشیدہ ہونے کے درمیان چین کے ساتھ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے، جسے نئی دہلی میں تشویش کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ چین نے ماحول دوست 12 ایمبولینس بھی مالدیپ کو بطور تحفہ دی ہیں۔ اس سے قبل مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے چین کے ایک ہائی ٹیک ریسرچ جہاز کو مالدیپ میں تعینات کرنے کی اجازت دی ہے، جو 1 سال تک وہاں رہے گا۔ مالدیپ چین دفاعی تعاون معاہدے کے 1 روز بعد محمد معیزو نے کہا کہ 10 مئی کے بعد کسی بھی بھارتی فوجی اہلکار کو، خواہ وہ سویلین لباس میں ہو، مالدیپ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مالدیپ میں چین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے اثرات انڈو پیسیفک خطے پر بھی مرتب ہوں گے، جو بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں۔ بھارت میں کسانوں کے ملک گیر احتجاج کے سلسلے میں دارالحکومت نئی دہلی میں سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ بھارتی کسان بدھ کو بس اور ٹرین کے ذریعے نئی دہلی میں داخل ہو کر احتجاج کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور سرحدی مقامات پر فورسز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کسانوں نے مذاکرات کے کئی ناکام ادوار کے بعد احتجاج میں شدت پیدا کر دی ہے۔ وہ اپنی فصلوں کی زیادہ قیمتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں حماس اور امریکہ کے ایلچی قطری اور مصری ثالثوں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ 6 ہفتے کی جنگ بندی، سینکڑوں فلسطینی قیدیوں اور باقی یرغمالیوں کے تبادلے اور غزہ کے لیے امداد کے بہاؤ میں اضافے پر بات کی جا سکے۔ دوسری جانب حماس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں لڑائی روکنے کے لیے جاری مذاکرات پر امریکہ سے ناخوش ہیں۔ اسامہ حمدان کے یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حماس کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی
اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر جاری مذاکرات میں منگل کو کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ میلبرن میں 10 ملکی آسیان ملکوں کا اپنے آسٹریلوی ہم منصبوں کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں رہنما غزہ میں بڑھتے ہوئے بحران پر ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن وہ ایک مشترکہ اعلامیے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اے ایف پی کے ذریعے حاصل کردہ آسیان آسٹریلیا کے مشترکہ بیان کے مسودے میں ظاہر ہوا ہے کہ فوری طور پر پائیدار جنگ بندی کے مطالبے پر اتفاق رائے تھا۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اردن نے شمالی غزہ کی پٹی کے متاثرین کے لیے فضا سے امدادی اشیاء اور خوراک گرائی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایئر فورس کے C-130 طیاروں نے منگل کے روز شمالی غزہ پر 36,800 کھانے کے پیکٹ گرائے۔ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ اب شمالی غزہ میں امن و امان کی خرابی کی وجہ سے خوراک کی امداد تقسیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور اسرائیل سے شمالی غزہ میں کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپر ٹیوزڈے پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے پرائمریز مقابلوں میں تازہ ترین نتائج کے مطابق بائیڈن نے ڈیموکریٹک پارٹی کے 15 ریاستوں کے تمام پرائمری مقابلوں اور کوکسز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان ریاستوں میں ورجینیا، ٹیکساس، منیسوٹا اور کولوراڈو کی اہم ریاستیں بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کی رات گئے تک کے نتائج کے مطابق 13 ریاستوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ امریکہ کے انتخابی عمل کے بارے میں تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف نے منگل کو روس کے 2 اعلیٰ فوجی افسروں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور ان پر یوکرین میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے منسلک الزامات لگائے ہیں۔ عدالت نے روس کے لیفٹیننٹ جنرل سرگئی ایوانووچ گوبیلاش اور بحری بیڑے کے کمانڈر وکٹر کنولائیوچ سوکولوف کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس فیصلے پر عالمی عدالت انصاف کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن دوسری جانب کریملن نے بدھ کو وہ دوسرے روسی افسروں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کے تنازع کے حوالے سے یہ جاری کیے گئے ہیں۔ یوکرین نے بدھ کو کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ رات روسی افواج کی طرف سے چلائے گئے ایرانی ساختہ 42 ڈرونز میں سے 38 کو گرا لیا۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ مشرقی سومی کے علاقے میں رات بھر ہونے والے حملوں میں ایک 10 سالہ لڑکے سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اوڈیشہ کے علاقے میں حکام نے بتایا کہ ڈرون گرائے جانے والے ملبے سے ایک تفریحی مرکز، گیس پائپ لائن اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی بیوہ یولیانا والنایا نے اپنے روسی ہم وطنوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 17 مارچ کو انتخابی دن پر احتجاج کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف ووٹ دیں یا ان کے بیلٹ کو ضائع کر دیں۔ یوٹیوب کی ایک ویڈیو میں نوالنایا نے کہا کہ 16 فروری کو ان کے شوہر کی موت پر عوام کے جس بڑے ہجوم نے ان سے عقیدت کا اظہار کیا اور نوالنی کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا، اس نے بڑا حوصلہ دیا ہے اور امید دی ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں 2 امریکی جنگی بحری جہازوں کے خلاف فوجی کارروائی کی ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے بحری میزائل اور ڈرون استعمال کیے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ حوثیوں نے تباہ کن USS کارنی کو نشانہ بنایا، لیکن فائر کیے گئے تمام ہتھیاروں کو یا تو روک لیا گیا
या फिर वो हदफ तक पहुंच नहीं पाए। अमरीकी एहलकार ने कहा कि कारनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई जख्मी हुआ है। चीन और फिलिपाइन के साहिली मुहाफिजों के जहाज मुतनाज़िया जुनूबी बहरे चीन में आपस में टकरा गए हैं और फिलिपाइन के अमले के 4 अरकान इस तसादुम में जख्मी हो गए हैं। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि चीन के इक़दामात के नतीजे में फिलिपाइन के अमले के अरकान जख्मी हुए हैं, उनकी जानों को खतरे में डाला गया है और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादी फिलिपाइन के साथ खड़ा रहेगा और बाहमी दिफाई मुआहदे के लिए हमारी वाबस्तगी मजबूत है। उधर चीन ने बुध के रोज अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो फिलिपाइन को बहरे जुनूबी चीन में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि खित्ते में इलाकाई तनाज़े पर दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान मुखासिमत बढ़ रही है। मैनिला ने मंगल को चीनी नुमाइंदे को तलब किया था। लंदन में छोटी ईंट नुमा खिलौनों या लेगो से तैयार करदा फनपारों की एक नुमाइश आर्ट ऑफ द ब्रिक्स का आज से आगाज हो रहा है। यहां 100 से ज्यादा फनपारे रखे गए हैं जो 1 मिलियन से ज्यादा लेगो ईंटों से तैयार किए गए हैं। ये नुमाइश दुनिया के 24 ममालिक के 100 शहरों में हो चुकी है। मुंतज़िमीन का कहना है कि अब तक लगभग 10 मिलियन लोग लेगो से बने मुजस्मों से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।